بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت، قوت اور عدل کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک چرواہا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ چرواہے کی بکریوں نے اس کے کھیت میں گھس کر سارے کھیت تباہ کر ڈالے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ تاوان کی صورت میں کسان کو دے دیا جائے۔ عدالت ختم ہونے پر فریقین باہر نکلے تو حضرت سلیمان دروازے پر کھڑے فیصلے کے متعلق دریافت کرنے لگے اور فریقین کو لے کر واپس حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین چرواہے کے سپرد کر دیں تاکہ وہ اس میں کاشت کر کے دوبارہ اسی حالت میں لے آئے، اور پھر بکریاں واپس بکری والے اور کھیت کسان کو واپس کر دیں۔ اس واقعے کا ذکر سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ داؤد اور سلیمان کو یاد کرو کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان کے ایک بھائی نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوج آمنے سامنے آ گئی اور اس کے نتیجے میں بیٹا مارا گیا۔ حضرت داؤد واپس یروشلم آ گئے۔ پھر حضرت داؤد کے عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے نے تخت کی خاطر سرکشی کی، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اراکین سلطنت کے مشورے سے تخت نشینی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کر دی اور اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے معاف فرما اور ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی جاندار چیزوں پر بادشاہت عطا کر دی۔ حضرت سلیمان ہوا کو حکم دیتے تو وہ تیز چلنے لگتی، چرند پرند آپ کے حکم کے تابع ہوتے۔ آپ علیہ السلام پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھتے اور ان سے باتیں کرتے۔ سارے جنات آپ کے تابع اور ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت ہو چکا، تو آپ نے اس کی تکمیل کی ذمہ داری حضرت سلیمان علیہ السلام کو سونپ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تکمیل کے لیے جنات کو حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ جنات تعمیر کے کام میں مشغول رہے اور حضرت سلیمان اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، جبکہ ان کی وفات واقع ہو چکی تھی۔ جنات اس بات سے بے خبر تھے اور کئی عرصے تک اسی طرح کام میں لگے رہے، یہ سوچ کر کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے دیمک نے آپ کے عصا کو چاٹ لیا اور آپ علیہ السلام زمین پر آ پڑے۔ تب جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا کر رکھی تھی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ حضرت سلیمان جب تک یہ انگوٹھی نہ پہنتے وہ بے چین رہتے، اور جب پہنتے تو اس سے امور سلطنت بڑے آسانی سے چلتے، اور اس انگوٹھی کی برکت سے ہی آپ تمام جاندار کے حکمران اور بادشاہ تھے، اور یہ تمام جاندار چرند پرند جنات آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔